السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچوں، ہم پڑھ رہے تھے قامت اور قامتی نقائص۔ اس میں ہم نے اچھی قامت کی ڈیفینیشن پڑھی، پھر ہم نے بری قامت کی ڈیفینیشن پڑھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دو قامتی نقائص گول کمر اور خالی کمر کے بارے میں بھی پڑھ لیا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے ناہموار کندھے۔ اس قامتی نقص میں یعنی ناہموار کندھوں میں ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ سامنے کی بجائے کسی پہلو کی جانب یعنی دائیں طرف یا بائیں طرف جھک یا مڑ جاتی ہے۔ جھکاؤ والی جانب سے سینہ جو ہے وہ سکڑ جاتا ہے اور پیٹ کے عضلات پر بھی دباؤ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک پاؤں پر جسم کا بوجھ زیادہ ہو جاتا ہے اور دوسرے پر کم، اور اس کے نتیجے میں ایک گولھا اونچا اور دوسرا نیچا ہو جاتا ہے۔ دھڑ کی جو شکل ہے وہ انگریزی کے لفظ سی جیسی ہو جاتی ہے۔ اس نقص میں پسلیوں میں ناہمواری اور چھاتی ایک جانب سے ابھر جاتی ہے، جس کی وجہ سے ابھار والا جو کندھا ہوتا ہے وہ اونچا اور دوسرا نیچا ہو جاتا ہے۔ اب ناہموار کندھوں کی وجوہات کیا ہوتی ہیں کہ بیماری کی وجہ سے، مثلاً فالج کے حملے کی وجہ سے، پھر اس کے علاوہ ایک ٹانگ کے چھوٹے یا بڑے ہونے کی وجہ سے، کسی حادثے یا چوٹ کی وجہ سے، پیدائشی یا موروثی وجہ سے۔ نمبر 5، ایک کندھے پر بوجھ زیادہ اٹھانے سے، جیسے کہ بچے اپنا اسکول بیگ جو ہوتا ہے وہ کافی بھاری ہوتا ہے تو وہ روز ایک ہی کندھے پر اٹھا کے لے جاتے ہیں اور واپس لاتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے ایک کندھا اونچا ہو جاتا ہے اور ایک نیچا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عضلات کی کمزوری کی وجہ سے، یعنی عضلات اگر کمزور ہیں تو اس وجہ سے بھی، یا پھر بازو جو ہے وہ ایک چھوٹا ہے یا ایک بڑا ہے یا پھر ایک کمزور بازو ہے تو اس وجہ سے بھی کندھے ناہموار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ہاتھ سے مسلسل وزن اٹھانے سے بھی ایک کندھا اونچا اور دوسرا نیچا ہو جاتا ہے۔ دونوں آنکھوں کی اگر بینائی برابر نہیں ہے، یعنی ایک آنکھ سے کم نظر آتا ہے اور دوسری سے ٹھیک نظر آتا ہے یا زیادہ مناسب ہے، بہتر ہے اس کی بینائی، اور ایک کی کم ہے، تو اس کی وجہ سے بھی، کیونکہ جس آنکھ کی بینائی کم ہوگی تو سارا زور انسان اپنی اسی آنکھ پہ ڈالے گا اور آنکھ کو بند کر کے کوشش کرے گا کہ اس سے بھی دوسری آنکھ کی طرح ہی اس کو نظر آئے، تو اس کوشش میں وہ کیا کرتا ہے، ایک طرف سے اس کا جھکاؤ ہو جاتا ہے، دوسری طرف سے نہیں، جس وجہ سے اس کا کندھا ایک طرف سے جھک جاتا ہے۔ پھر سماعت کی کمزوری کی وجہ سے، یعنی اگر سننے کی حص اس کی کمزور ہے، صحیح سے سن نہیں پاتا، تو اس وجہ سے بھی یہ جو ایک اس کی نقص ہے ناہموار کندھے کا، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ تھکاوٹ کی وجہ سے، یا پھر ایک طرف جھک کر لکھنے کی عادت کی وجہ سے، کہ صرف ایک طرف سے ہی جھک کر، اگر رائٹ ہینڈ سے لکھتے ہیں تو رائٹ سائڈ کو ہی وہ بچہ جھک کر لکھتا ہے، تو اس سے بھی وہ پھر یہ نقص جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ورزش نہ کرنے کی وجہ سے، یہ تو ہم نے وجوہات پڑھی۔ اب ہم اس کی اصلاحی ورزشیں پڑھتے ہیں کہ ناہموار کندھے جو ہیں ان کے اس نقص کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے۔ وال بار سے لٹکنا اور پنجوں کو نیچے کی جانب کھینچنا۔ نمبر 2، تیراکی کرنا یعنی سوئمنگ کرنا، اور اس میں خاص طور پر بریسٹ اسٹروک اور بٹر فلائی اسٹروک کرنا۔ سٹس اپ لگانا اور پش اپس لگانا۔ اس کے علاوہ سماعت اور بینائی کی کمزوری کے لیے سننے والا آلہ اور بینائی کی کمزوری کے لیے اینک کا استعمال کرنا۔ وال بار سے ایک ہاتھ سے لٹکنا، یعنی دونوں کندھے اگر ایک کندھے ناہموار ہیں تو ایک کندھا جو نیچے جھکا ہوا ہے اس ہاتھ سے، جھکے ہوا جو کندھا ہے اس سائڈ سے ہاتھ اوپر کر کے تو لٹکا جائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کندھا ہے وہ اوپر ہو کے دوسرے کے برابر ہو جاتا ہے۔ پھر زیادہ سے زیادہ لمبا ہونا اور جسم کو اوپر کی جانب کھینچنا، یعنی دونوں ہاتھوں سے لٹکنا، کسی بھی چیز کے ساتھ کوئی راڈ وغیرہ پکڑ کر اس کے ساتھ لٹکنا اور اپنے جسم کو اوپر کی جانب کھینچنا۔ پہلو کی تمام ورزشیں کرنا۔ ایک ہاتھ میں وزن اٹھا کر چلنا تاکہ کندھوں میں توازن پیدا ہو سکے۔ نمبر 9 کیا ہے کہ بیٹھنے کے انداز کو درست کرنا، یعنی جو ایک طرف جھک کر بیٹھتے ہیں اپنی اس عادت کو ختم کرنا۔ یہ تو ہم نے پڑھے ناہموار کندھے۔ اب ہم پڑھتے ہیں چپٹے پاؤں یا فلیٹ فٹ۔ بہترین قامت کا انحصار جو ہے وہ، اور اس کا انحصار اور اچھی حرکاتی سرگرمیوں کا دار و مدار جو ہے وہ پاؤں کی بناوٹ پر ہوتا ہے۔
پاؤں میں 26 ہڈیاں ہوتی ہیں اور 2 محرابیں ہوتی ہیں. ایک محراب لمبائی کے رخ اور دوسری چوڑائی کے رخ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پاؤں کے درمیان میں خلا پیدا ہوتا ہے. یہ محرابیں جو ہوتی ہیں یہ چھوٹے بڑے عضلات اور لیگامنٹس کے ساتھ ہڈیوں کو مضبوطی سے باندھے ہوئے ہوتی ہیں. محرابیں جو ہوتی ہیں وہ آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور عضلات اور لیگامنٹس اس کے اوپر لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، دھاگے کی طرح ان کو باندھا ہوا ہوتا ہے. پاؤں کی یہ محرابیں جو ہوتی ہیں یہ لچکدار ہوتی ہیں. پورے جسم کے بوجھ کے علاوہ یہ جھٹکا برداشت کرنے کی بھی ان میں صلاحیت ہوتی ہے، یعنی یہ اسپرنگ کی طرح کام کرتی ہیں. اگر پاؤں کے عضلات کمزور ہو جائیں، پھٹ جائیں یا کھنچ جائیں، یا پھر خون کی گردش میں کمی کی وجہ سے پاؤں کے لیگامنٹس پر زیادہ وزن پڑے تو محرابیں پھیلنے اور گرنے لگتی ہیں، اور پھر نتیجے کے طور پر کیا ہوتا ہے کہ پاؤں چپٹے ہو جاتے ہیں. اس کو آپ اس طرح سے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ اگر زمین کی سطح پر پاؤں کا نشان پورا بن جائے تو یہ چپٹا پاؤں ہوتا ہے، لیکن اگر درمیان سے خلا رہ جائے یعنی پورا نشان اس کا زمین پر نہ بنے تو پھر آپ کا پاؤں ٹھیک ہے، لیکن اگر پورا نشان بنتا ہے تو پھر کیا ہے، یہ چپٹا پاؤں ہے. اب چپٹے پاؤں کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ چپٹا پاؤں جو ہے وہ عضلاتی کمزوری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور جسم کا بہت زیادہ اگر جسم بھاری ہے تو بھی چپٹا پاؤں ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ لگاتار کھڑے ہو کر دیر تک کام کرنے کی وجہ سے بھی پاؤں چپٹے ہو جاتے ہیں. تنگ اور اونچی ایڑی والا جوتا مسلسل استعمال کرنے سے بھی یہ نقص پیدا ہو جاتا ہے. سخت جگہ پر جمپ کرنے سے بھی پاؤں چپٹے ہو جاتے ہیں، کیونکہ محرابیں جو ہوتی ہیں ان کو چوٹ لگتی ہے، وہ پھر پھیل جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پاؤں چپٹا ہو جاتا ہے. پاؤں پر چوٹ لگنے سے یا پھر کسی بھی حادثے کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ زیادہ وزن اٹھانے سے یا پھر کسی بیماری سے یا پھر بعض اوقات پیدائشی طور پر ہی یہ نقص پایا جاتا ہے، بعد میں نہیں بنتا، بعض اوقات پیدائشی ہی یہ خامی ہوتی ہے بچوں میں. چلنے، دوڑنے اور اچھلنے کے غلط انداز ہونے کی وجہ سے بھی یہ نقص پیدا ہو جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ ننگے پاؤں پھرنے کی وجہ سے اور پاؤں پر زمین کی غلط تقسیم کی وجہ سے بھی یہ نقص پیدا ہو جاتا ہے. اب اس کی اصلاحی ورزشیں کیا ہوں گی کہ ڈھلوان سطح پر چلنا، ڈھلوان سطح پر چلا جائے، پہاڑوں پر چڑھا جائے، ریل کی پٹڑی پر چلا جائے، یا پھر توازن کی ساری ورزشیں جو ہیں وہ کی جائیں. پنجوں کے بل بیٹھنا، اچلنا اور کودنا، اس سے کیا ہوگا، پاؤں کے درمیان میں خلا پیدا ہوگا اور چپٹے پاؤں کا جو نقص ہے وہ ختم ہو جائے گا یا پھر کسی حد تک کم ہو جائے گا. پاؤں کی انگلیوں سے پیانو بجانا، اونچی جگہ پر پاؤں کی انگلیوں سے رومال، پینسل یا گیند وغیرہ کو اٹھانا، یعنی اونچی جگہ پر اپنا رکھ کے پینسل یا پھر رومال یا کچھ بھی، کوئی بھی چیز اس کو اٹھانے کی کوشش کرنا اپنی انگلیوں سے، پاؤں کی انگلیوں سے. ایڑیوں پر اس انداز سے چلنا کہ پنجے مکمل طور پر زمین سے اٹھے رہیں. خاص قسم کے جوتے استعمال کرنا جس کے اندرونی تلوے اس طرح بنائے جاتے ہیں کہ جسم کا بوجھ پاؤں کے بیرونی کناروں پر پڑا رہے، یعنی جوتے کا جو تلوا ہے وہ درمیان سے اوپر کو اٹھا ہوا ہوتا ہے، جس وجہ سے پاؤں کا جو بوجھ ہے وہ بیرونی کناروں پر پڑتا ہے. اگر یہ نقص ہو تو وہ کسی حد تک کم ہو سکتا ہے ان جوتوں کی وجہ سے. بیٹھتے ہوئے پاؤں کے تلوے جوڑ کر آپس میں ملانا یا پھر دونوں پاؤں کے درمیان میں گیند رکھ کر دبانا. یہ بچوں ہم نے اصلاحی ورزشیں پڑھی. آج کا ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا. کل ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.